خفا دل اور اداس چہرے کے ساتھ سب کو افغانستان کی طرف سے السلام علیکم۔ زہرا کا کیس پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، ہر انسان کو اس سے بہت سمپتی ہو رہی ہے، ہونی بھی چاہیے، کیوں نہ کہ کتنے ناز نخروں سے باپ کے گھر شہزادی بن کے رہی۔ جب جوان ہوئی، باپ نے اس کی حقیقی خالہ کے بیٹے کو رشتہ دیا کہ جس طرح میری لاڈلی شہزادی بن کے رہی، آگے بھی اپنا ہی گھر ہے، میری بیٹی خوشحال رہے گی۔ لیکن ایک باپ اور ایک بیٹی کو کیا خبر تھی کہ یہ اپنے نہیں بلکہ سب سے بڑے دشمن نکلیں گے۔ 2 دن سے بیٹی کے نمبر پر ڈسکا کے نواحی گاؤں کال کر رہا تھا مگر نمبر بند تھا۔ وہ گھبرا کر بیٹی کے سسرال چلا آیا اور پوچھا میری بیٹی زارا کہاں ہے؟ فون کیوں بند ہے اس کا؟ جبکہ زارا کا 2 سال کا بیٹا گھر میں موجود تھا۔ ساس اور نندوں نے بتایا 2 دن پہلے رات کو کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، موبائل بھی ساتھ لے گئی۔ ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، خاموشی سے تلاش کر رہے ہیں۔ باپ کو بالکل بھی یقین نہ آیا۔ 4 سال پہلے اس نے بہت چاہت بڑے ناز نخروں سے اس کا رشتہ اپنی بیٹی کی حقیقی خالہ کے بیٹے قدیر سے کیا اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ہاں، سگی خالہ اس سے اکثر نالا اور لڑتی جھگڑتی رہتی تھی مگر وہ باپ پھر بھی بیٹی کو نبا اور صبر کی تلقین کرتا رہا۔ باپ نے تلاش گمشدگی کے لیے پولیس کی مدد لی۔ پولیس نے سسرالیوں کے بیان لیے، زارا کی ساس اور نندوں کو شامل تفتیش کیا گیا۔ ہر ایک کے بیان میں تضاد موجود تھا، جس پر پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ زارا بھاگی نہیں بلکہ 11 نومبر کو رات انہوں نے بے دردی سے مار کر پھینک دیا تھا اور اس کے شوہر کو بھی یہی بتایا کہ وہ کسی سے رابطے میں تھی اور گھر سے نکل گئی ہے، جبکہ زارا 7 ماہ کی حاملہ تھی اور اس کے ساتھ ننھی جان بھی ماری گئی۔ جھگڑا کیا تھا؟ وہیں ساس بہو کی ازلی چپکلش اور نند بھابھی کا بیر۔ زارا کی 5 نندیں تھیں اور قدیر ان کا اکلوتا بھائی۔ انہوں نے خود زارا کا رشتہ مانگا اور اپنے ہاتھوں سے رخصت کر کے گھر لائے۔ جھگڑا پیسے کا تھا اور ان کا خیال تھا کہ ان کا بیٹا سارا خرچ بہو کے ہاتھ رکھتا ہے جبکہ اسے سب کچھ ماں بہنوں کو دینا چاہیے، وہ خود زارا کو دے۔ انہیں جھگڑوں سے تنگ آ کر قدیر اسے اٹلی بھی لے گیا اور کچھ ماہ پہلے سسرال چھوڑ گیا۔ اس بار ساس اور نندوں نے سوچا کہ زارا کو واپس ہی نہ جانے دیا جائے اور قدیر کی ساری کمائی ہمیں ملے۔ پلان کے تحت لاہور سے کسی کو بلایا، فجر سے کچھ دیر پہلے سوئی ہوئی زارا کے منہ پر تکیہ رکھ کر سانس بند کی اور موت کے حوالے کر دیا۔ اب مسئلہ لاش کا تھا کہ وہ کہاں کریں اور شناخت کیسے چھپائیں، تو سر کو دھڑ سے الگ کر کے چولہے پہ جلایا گیا تاکہ نین و نقش مسخ ہو جائیں۔ پھر جسم کاٹ کر 2 الگ الگ بوریوں میں ڈالا، ایک بوری نہر میں اور ایک دور جھاڑیوں میں پھینک دی گئی۔ پولیس نے ان کی نشاندہی پر مختلف جگہوں سے جسم کی باقیات برآمد کر لی۔ لوگ کہتے ہیں رشتہ اپنوں میں کریں، اپنا مارے گا بھی تو چھاؤں میں ڈالے گا، یہاں تو چھاؤں میں بھی نہیں ڈالا گیا اور پھر اپنا ہو تو مارے ہی کیوں؟ اس طرح کے 1000 کیسز ہر روز دیکھنے کو آتے ہیں۔ آخر کب تک ہم اپنے احساسات اور جذبات کو چھپا کے رکھیں گے؟ آخر کب ہم عورتوں پہ رحم کیا جائے گا؟ کیا ہم مٹی کی نہیں بنی گئی؟ کیا ہم ابن آدم کی اولاد نہیں ہیں؟ کیا ہم کسی دوسری دنیا کے مخلوق ہیں؟ یہ بات صرف ہمارے ماں باپ ہی سمجھ سکتے ہیں، نہ کہ ہماری ساس اور نندیں۔ خیر، اس کیس کو لے کے دل خون کے آنسو رو رہا ہے مگر کچھ دن انصاف کے لارے لگائے جائیں گے اور اس کے بعد یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔